صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب گرامی، فقیر سجاد علی فیضی، پرنسپل جامعہ اسلامیہ گلشن بطول للبنات، مدرس و ناظم دارالعلوم جامعہ فیضیہ تاندلیاں والا فیصل آباد، آپ سے مخاطب ہوں اور انتہائی اہم گزارشات اور احوال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چند دن قبل ہمارے ایک دوست تھے، وہ میرے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کے مسئلہ پوچھنے لگے کہ جی صحابہ اکرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو میں نے بتایا ان کو جیسے کہ اہل سنت کا سلفن خلفن عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرا یہ جواب سن کے تھوڑا وہ تجسس میں آ گئے، مجھے کہنے لگے جی کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ کل تک دوسرے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سب صحابہ سے افضل حضرت شیر خدا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مگر اب اہل سنت کے بھی علماء اس عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ جب میں نے سنا تو بڑا حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے جی میں آپ کو ایک مولانا ہے، ان کا ایک کلپ ہے، وہ آپ کو واٹس ایپ کروں گا۔ انہوں نے کیا، میں نے سنا اور سن کر کے بہت حیران ہوا۔ ان حضرت کا نام تھا، جو ان کا ٹائٹل چل رہا تھا یوٹیوب بیان کے اوپر، سلطان الدلائل وکیل اہل بیت علامہ یاسین قادری صاحب۔ جب میں نے سنا تو بڑا حیران بھی ہوا، تجسس بھی ہوا۔ تو میں نے الدین النصیحہ کے تحت ان کو فون کیا۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میرا خیال اور میری فکر بھلائی کی تھی۔ میں نے کہا چلو اس سے بات کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے اوپر اہل سنت کا لیبل ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ وہی تشریحات بیان کریں جو ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، جو ہمارا مسلک واضح کرتا ہے۔ میں تقریباً 2 دن تک ویسے ان کو واچ کرتا رہا، سنتا رہا، اور بڑی حیرت بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی کہ وہ لیبل تو اہل سنت کا ہے لیکن بولی اغیار کی بول رہے تھے۔ میں نے ان کو فون کیا، حضرت نے فون ریسیو کیا۔ علیکہ سلیکہ کے بعد میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسی میں نے گفتگو کا لفظ بولا، حضرت نے فون کاٹ دیا۔ چند منٹوں کے بعد میں نے دوبارہ ان سے بات کی، پھر میں نے وہی جملہ بولا کہ میں آپ سے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات سنیں۔ حضرت نے یہ کہہ کر میرا فون کاٹ دیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، چلیں۔ اس کے بعد میں نے بارہا ٹرائی کی لیکن میرا انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا۔ علی فیضی بول رہے ہیں، تاندلیاں والا فیصل آباد تو 2 منٹ پہلے بھی کال کی تھی جناب نے۔ جی بول رہے ہیں قبلہ کال تے سنو، کال کیوں بند کر دیندے تسی؟ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں، بات ہے تو پتہ ہے۔ تسی 1 منٹ دی میری کال سن لو، یہ طبیعت ایڈا بوجھ نہیں ہے گا، اللہ خیر کرے، باقی معاملات بھی تھوڑے چاہ جی گزارش میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ جناب دے کلپ بیانات میں سن رہا سا اور بڑا عجیب و غریب مینوں لگ رہا سی، میں پریشان سا
ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਚੋਂ ਤਾਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੁन्नी बोल ਰਿਹਾ कि पक्का राफदी बोल ਰਿਹਾ कोई, तो मैं जनाब नाल अफदलियत के मसले ते गुफ्तगू करना चाहना। फिर इसके बाद मैंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर 2 वॉइस मैसेज भेजे कि जी मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आप यूट्यूब पर घर में बैठकर बड़े बड़े प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हो, तो अजीबोगरीब लग रहा था। मैं तो पहचानने में मुझे मुश्किल आ रही थी कि कोई सुन्नी बोल रहा है या राफदी बोल रहा है, तो आप मुझसे बात करें। इन 2 मैसेजेस का उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने एक मैसेज लिख के भेजा कि जी मैं आपके जवाब का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। हमने 1-2 दिन देखा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिल आखिर फिर उसका वीडियो क्लिप तैयार करके हमने अपने पेज पर जब डाला, वायरल हुआ, तो उसके बाद हज़रत को बड़ा जोश आया। फिर अपने पेज पर आकर, लाइव आकर फेसबुक पे हज़रत ने बड़ा जोश दिखाया कि आप कौन हो, किन से मुनाज़रा करूं, आपकी हैसियत क्या है, आपका इल्मी मकाम क्या है, आपने किया क्या है। तो खैर, जब हमने फिर दोबारा नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको बताया कि हम कौन हैं, हमारा इल्मी काम क्या है, तो हज़रत सुल्तानुद्दलाइल ने अपना वो जो क्लिप फेसबुक पे डाला था, हमारे उस क्लिप के वायरल होने के बाद जो जवाबी हमने क्लिप जारी किया, उन्होंने वो क्लिप डिलीट कर दिया। और उसके अंदर बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे थे, और साथ में अपना रुतबा बयान करने के बाद कि मेरे लाखों फॉलोवर हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो आखिर में उन्होंने ये कहा कि जी मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, मुझसे जो भी बात करना चाहता है वो बात करे। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे हूँ, डटा हुआ हूँ। कोई माई का लाल कुरान और सुन्नत से मेरे साथ सामने आ जाए, मैंने कुरान और हदीस से बात करनी है। तो फिर हमने हज़रत को मुखातब किया, पैगाम भेजे बराह रास्त भी, दोस्तों के तहत भी, कि यार इससे बात करो, कि मिल बैठ के बात करते हैं। लेकिन फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस तरह की बोंगियाँ मारना मुनासिब नहीं है। वो नहीं आए हमारे दोस्तों की जानिब से, हमारी तरफ से। फिर हमने ऐलान किया, अब भी ऐलान कर रहे हैं कि अगर यासीन कादरी, जिसको मैं तो राफदी कहता हूँ, अगर मुनाजरा करने के लिए इस फ़कीर हकीर के सामने बैठ जाए, मुनाजरा करे, तो 1 लाख रुपया उसको मुनाजरा करने पे इनाम दिया जाएगा। तो आप निकल आए, ज़रा मेहरबानी करें, शुक्रिया। और मैं हाज़िर हूँ जनाब, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि जनाब मैं पैसे देने के लिए मैं खुद तैयार हूँ। आप आ जाएँ, आपका खर्चा मुकम्मल गाड़ी का और जनाब आने जाने का खर्चा, और 1 लाख रुपए भी दूंगा। आ जाएँ। ख्याली लाखों फॉलोवर हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी ऑफ़र है कि अगर कोई साहिब आम में से, उसके चाहने वालों में से ये हम पर नेकी करे और अपने उस साहिब को, सुल्तानुद्दलाइल को हमारे सामने बैठा दे, तो 50,000 रुपया उसको भी इनाम दिया जाएगा। आज तक उस ऐलान से लेकर आज तक हमको दोबारा उनकी कोई ख़बर नहीं मिली, कोई जवाब नहीं मिला। इत्माम हुज्जत के लिए फिर आज दोबारा फिर मुझको आपके सामने हाज़िर होना पड़ा, और मैं यासीन राफती साहिब को मुखातब करके कहना चाहता हूँ कि हज़रत, अब आपका हमसे मुनाजरा करना ज़रूरी हो चुका है और आप पर लाजिम हो चुका है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि आप अपने नाम के साथ जो टाइटल इस्तेमाल करते हैं वो है सुल्तानुद्दलाइल का, दलाइल का बादशाह। तो आपका ये लक़ब तकाज़ा करता है कि आप हमसे बात करें। जो सुल्तानुद्दलाइल होते हैं वो छुपते नहीं हैं, वो बुज़दिली की खामोशी इख्तियार नहीं करते, सकूत इख्तियार नहीं करते। आइए बाहर निकलिए, हमसे बात कीजिए। दूसरी वजह यह है कि दूसरा आप टाइटल इस्तेमाल करते हैं वकील अहले बैत का, और आपने दुनिया को बावर करा रखा है कि आप वकील अहले बैत हैं। हालांकि सही बात यह है कि आप इस नाम से भी मक्कारी और दगाबाजी कर रहे हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ صحیح معنوں میں وکیل صحابہ بھی ہم ہیں اور وکیل اہل بیت بھی ہم ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ۔ بہرحال یہ جو آپ کی خود ساختہ وکالت ہے، کیا سمجھتے اس کا تعلق خالی فیس بک کے ساتھ ہے، یعنی یوٹیوب کے ساتھ ہے؟ اگر وکالت کو آپ وکالت سمجھتے ہو اور اپنی علمیت پر اتنا ناز ہے تو فیس بک سے باہر آئیے، یوٹیوب سے باہر آئیے، موبائل سے باہر نکلیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے خود ہی تو یہ چیلنج دیا جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی کرنا چاہے، تو اب ہم جو بھی میں ہم بھی شامل ہیں، آ جائیے۔ تخیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ اور رہی بات قابلیت کی، جو آپ اس میں بونگیاں مار رہے تھے، جو کلپ آپ نے ڈیلیٹ کر دی، اب بزدلی کی انتہا کر دی تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہ چلے۔ لیکن حضرت یہ میڈیا کا دور ہے، 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں یوں کر کے خبر وائرل ہوتی ہے، ہم نے سنبھال رکھا ہے۔ آپ نے خود کہا تھا میں تیار ہوں، تو کیجیے آپ، اور اس میں باتیں کر رہے تھے جی قابلیت کی، کہ آپ کیا ہیں، میرا یہ سٹیٹس ہے، میرا۔ پچھلے کلپ میں ہم نے آپ کو بتایا رب کے فضل سے کہ ہم کیا ہیں۔ ایک اور بات کرتا ہوں، اگر آپ عربی میں مناظرہ کرنا چاہیں میں پھر بھی تیار ہوں، اور اگر آپ شاعری کی زبان میں کرنا چاہیں، یعنی اپنا دعویٰ اور دلائل آپ شعر کی شکل میں بیان کریں اور میں اپنا دعویٰ دلائل شعر کی شکل میں بیان کروں، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اگر آپ علوم اسلامیہ اور فنون مروجہ میں سے تخصیص کے ساتھ کسی فن پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ آپ نے جو مسلک کے ساتھ کھلواڑ کر لیا وہ کر لیا، اب آپ کی راہیں مسدود ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے، آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، جو من میں آتا ہے آپ مسلک کی تشریح کرتے ہو، قرآن اور حدیث کی تشریحات پیش کرتے ہو، اور خود ساختہ سلطان الدلائل بنے ہوئے ہو۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ کسی طریقے سے سامنے آئیں، پھر کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ، میرے رب کے فضل سے۔ کون ہے کیا نہیں ہے، میں نے تو اب ٹیلی فون سننا چھوڑ دیا، بس اب ٹیلی فون پہ میں بات بھی نہیں کرتا، ختم کر دیا میں نے۔ تو خیر اب ہیل و حجت سے کام نہ لیں، آپ قبل مناظرہ شرائط طے کرنے کے لیے وقت بتائیں، جگہ بتائیں، تاکہ دنیا احقاق حق اور ابطال باطل کا نظارہ کر سکے۔ میں آپ کی یاوہ گوئیاں سن سن کے پریشان تھا، کیسی آپ باتیں کرتے ہیں اور ٹائٹل اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ جیسے جاہل اور ابن الوقت لوگوں کو ہم کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یوں کر کے مسئلے کے حق اہل سنت کا کھلواڑ کریں آپ اور تماشا بنائیں اور قرآن و حدیث کی من چاہی تشریحات کر کے گمراہی پھیلائیں اور بے دینی پھیلائیں۔ میں آپ کو اور آپ جیسے نام نہاد سنی نما رافضیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث کی وہ تشریحات کافی ہیں اور قیامت تک کے لیے کافی ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کر گئے، تابعین و من بعدہم بے احسان کر گئے، خصوصاً متاخرین ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم تشریحات کر کے ہمارے لیے کافی ہیں۔ یہ اپنی بھونگیاں اپنے پاس رکھو، اس کو مسئلہ کی ترجمانی نہ کہو۔ میں نے آپ کا ایک اشتہار دیکھا، مجھے تو شرم آ رہی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا آپ کے نام کے ساتھ اہل سنت کے حقیقی ترجمان۔ توف ایسی ترجمانی پر جو اہل سنت کے مسلمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرے۔ ہم بار دیگر آپ کو یہ آفر پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیے، 1,00,000 روپے آپ کو انعام پیش کیا جائے گا، آپ کی اس ہمت پر، آپ کے اس حوصلے پر۔
اور 50,000 آپ کے چاہنے والے آپ کے خود ساختہ خیالی لاکھوں فالور کے لیے. اگر ان میں سے کوئی صاحب یہ نیکی کرے اور آپ کو پکڑ کے ہمارے سامنے بٹھا دے، یہ ہمارا اعلان ہے. ہمت کیجئے. اب آپ کے لیے 2 ہی راہیں ہیں. خود ساختہ سلطان الدلائل یاسین رافدی صاحب، آپ کے لیے 2 ہی راہیں ہیں. یا تو کھلم کھلا اپنے رافدی ہونے کا اعلان کر دیں، اپنی ذات سے اہل سنت کا لیبل اتار لیں تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا. جائیں آپ بھاڑ میں جہاں جاتے ہیں. پھر آپ سے اس طرح بات نہیں ہوگی جس طرح کی اب ہو رہی ہے. یہ تکلیف اس لیے ہے کہ آپ نام اہل سنت کا استعمال کرتے ہو اور بولی اغیار کی بولتے ہو. اب نہیں چلے گا. ہم انشاءاللہ آپ کا پیچھا کریں گے. آپ کو بات کرنی پڑے گی. اور آخر میں جمیع اہل سنت سے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے وقت کے تقاضوں کو سمجھو. اپنے پیسے کی قدر کرو، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے سٹیج کی قدر کرو. پانی کی طرح پیسہ تم بہاتے ہو ان ظالموں پر. پری پلین تمہارے سٹیجوں پر آ کے رافدیت کو پھیلایا جا رہا ہے. ہم بھولے بالے بنے ہوئے ہیں. ہم آنے والے خطیب کے اور نعت خواں کے انداز اور لب و لہجے کے فریفتہ ہیں. بس وہ پڑھ کیا رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے سٹیجوں کو پاک کرو. پروگرام کروائیں، ضرور کروائیں. مسلکی ترویج و اشاعت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن کسی بھی خطیب کو بلانے سے پہلے، منتخب کرنے سے پہلے، نعت خواں نقیب کو منتخب کرنے سے پہلے کم از کم خدا کے لیے یہ تو دیکھ لیا کرو اس کا کریکٹر کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کیا بولتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے تمہارے مسلک کو اشد نقصان پہنچایا ہے، یاسین رافدی کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے. خدا کے لیے پرہیز کیجیے. اس کو کیوں بلاتے ہیں آپ؟ اہل سنت کے علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اہل سنت کے علماء اہل بیت کی محبت نہیں بیان کرتے؟ الحمدللہ ہم سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے؟ کتابیں بڑی پڑی ہیں. ہمارے سلف صالحین نے بہت کچھ لکھا. موجودہ علماء میں بہت کچھ لکھنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے ہم کو غفلت کی پٹی اتارنا ہوگی. خدا کے لیے اس کو اپنے سٹیجوں پہ انوائٹ نہ کریں. اس کو اس کی اوقات یاد ہو جائے کہ میں نے کیا ہے. مسلک کے ساتھ غداری کی ہے، 2 نمبری کی ہے. اور میں ان تمام جملہ علماء کرام اور مشائخ اعظام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے جب سے یہ معاملہ اٹھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کثیر تعداد کے اندر اندرون بیرون ممالک سے مجھے فون کالز آئیں، واٹس ایپ میسنجر پہ دیگر طریقہ کار سے تحسین کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بالخصوص میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم ضیائی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آف کراچی، جامع المقول والمنقول شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد عمران ضیائی صاحب، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری صاحب، اور قائد تحریک فدائین ختم نبوت پاکستان میرے استاد گرامی حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد واجد گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر احباب جنہوں نے بھی فقیر کی حوصلہ افزائی کی اور اس جہاد پہ معاونت کرنے کی یقین دہانی کرائی اور محبتوں کا اظہار کیا. میرا مالک آپ سب کو خوش رکھے.